هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 2، جملوں کی اقسام. اور اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 18 ویڈیوز بنا چکے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 19. اور اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا جملوں کی جو ہے وہ اصل کے اعتبار سے ابتداءً کتنی قسمیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا جملوں کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہوتی ہیں: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ. پھر اس کے بعد ہم نے مختلف اعتبارات سے جو ہے وہ ہم نے اس کی تقسیم کی. پھر جملے کی ایک اور تقسیم ہم نے کی وہ تھی باعتبار صفات. جملوں کی اقسام مشہور 9 قسمیں تھیں، جس میں مبینہ، معطوفہ، معللہ، مفسرہ یہ تھے. تو وہ الحمدللہ ایک ایک کی ہم نے جو ہے وہ تعریف بھی سیکھ لی اور ایک ایک کی مثال بھی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا کا پورا ہم نے جو ہے وہ مختصراً جتنا بھی تھا وہ وضاحت جو ہے وہ پیش کر دی. اب جو ہے اب ایک اور اینگل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسے جملے کے باعتبار اعراب کے اعتبار سے جملوں کی اقسام. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ کہ اعراب مطلب جملوں کی بھی جو ہے وہ جملوں کے بھی اعراب ہوتے ہیں. ویسے تو آپ نے مفرد کے اوپر دیکھا نا، دیکھیں مفرد جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ نے زیدن کو زیدن دیکھا، کبھی زیدن دیکھا، کبھی زیدین دیکھا، تو یہ واضح طور پر آپ کو نظر آ رہا تھا، تو اس کے اوپر اعراب جاری ہو رہے تھے. بکرون کو کبھی آپ نے بکرون، کبھی بکرن اور کبھی بکرین دیکھا، تو یہاں پر اعراب جاری ہو رہے تھے. تو المختصر یہ کہ یہ پورا کا پورا جملہ بنے گا. اب وہ جملہ جس جگہ پر آ رہا ہوگا تو اس جملہ وہ جو جگہ ہوگی وہ پورے کے پورے جو جملے کی جگہ ہوگی، پورے جملے کی ترکیب کرنے کے بعد وہ جو پورے جملے کی جگہ ہوگی وہ جملہ کی جگہ یا تو محل رفع ہوگی، یا تو محل نصب ہوگی، یا تو محل جر. یعنی یہ کہ وہ ایسی جگہ پر جملہ آ رہا ہوگا پورا کا پورا جملہ کہ جس جگہ پر نصب آنا چاہیے، یا پھر ایسی جگہ پر آ رہا ہوگا جس جگہ پر رفع آنا چاہیے، یا ایسی جگہ پر آ رہا ہوگا جس جگہ پر جر آنا چاہیے. تو پھر اب ہم لوگوں نے اس کو جو ہے وہ باعتبار اعراب جو جمل کی جو ہم نے اقسام کی ہیں اس کو ہم نے 2 حصوں میں ابتداءً جو ہے وہ تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے یہ کہ جس کو جو ہے وہ مفرد کے کچھ ایسے جملے ہوں گے جن کو مفرد کی تعویل میں لینا درست ہوگا، اور کچھ ایسے جملے ہوں گے جنہیں مفرد کی تعویل میں لینا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. تو چلتے ہیں ہم اپنے باقاعدہ طور پر موضوع کی طرف. میں آپ کو بورڈ کے اوپر ساری کی ساری جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں باعتبار اعراب جمل کی اقسام، اس اعتبار سے جملوں کی 2 اقسام ہیں. نمبر 1 ایسے جملے جن کے لیے محلی اعراب ہوں، ٹھیک ہے، اور ایسے جملے جن کے لیے محلی اعراب نہ ہوں. ٹھیک ہے، اچھا محل مانے جگہ ہے نا، تو جگہ کے اعتبار سے جن کے لیے جو ہے وہ محلی اعراب ہوں اور جگہ کے اعتبار سے جو ہے مطلب جگہ کے اعتبار سے جو ہے وہ اعراب نہ ہو. اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ لیں. اچھا سب سے پہلے سمجھتے ہیں ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلی اعراب ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہوں کر دیتے ہیں یہ سمجھ میں. اچھا اس سے مراد ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلی اعراب ہو، اس سے مراد وہ جملے ہیں جنہیں مفرد کی تعویل میں لینا، مفرد کی تعویل میں لینا صحیح ہو. مفرد کی تعویل میں لینے سے مراد یہ کہ وہ ہوں تو پورے کے پورے جملے، لیکن آپ ان جملوں کو مفرد کے کپڑے پہنا دیں، ہے نا. آپ آسان الفاظ کے اندر تعویل میں لینے کا جو ہے وہ میں معنی یوں ہی سمجھایا کرتا ہوں، یعنی آپ ان کو بطور مفرد جو ہے وہ آپ ان کو لے لیں. اچھا اب اگر مفرد مرفوع کی تعویل میں لینا ممکن ہو، یعنی مفرد جو ہے وہ مرفوع یعنی یہ کہ ایسے مفرد کی جس جو حالت رفعی میں ہو تو ایسے کی تو محل رفع میں ہوں گے وہ. اگر مفرد منصوب کی تعویل میں لینا درست ہو تو پھر جو ہے وہ محل نصب میں ہوں گے، اور مفرد مجرور کی تعویل میں لینا اگر درست ہو تو پھر اس کا مطلب وہ محل جر میں ہوں گے. تو اس طرح سے جو ہے وہ محل نصب، محل رفع اور محل جر ہوگا. اگر نصب اگر رفع کی جگہ پر مناسب ہو تو رفع، اگر جر کی جگہ پر تو جر، اور اگر جو ہے وہ نصب کی جگہ پر تو نصب. ٹھیک ہے، مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ خالد یعمل الخیر. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو خالدن ہے نا، خالدن ہم نے پڑھ رکھا ہے شروع میں اگر ایک معرفہ آ جائے تو ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں مبتدا بناتے ہیں. تو میں نے اس کو یہاں پر کیا بنا دیا، مبتدا بنا دیا. اب مبتدا جو ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یاد کریں ذرا پیچھے جا کر کے، مبتدا بتائیں کون سی حالت میں ہوتا ہے. آپ کا جواب ہوگا مبتدا حالت رفعی میں ہوتا ہے، اور
خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اچھا خبر کبھی جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ، تو اب یہاں پر ہمیں جو ہے خالد مبتدا تو مل گیا، اب آگے والی جو چیز ہے ہم نے اس کو بنانا ہے، کیا بنانا ہے، ہم نے اس کو بنانا ہے خبر، اور خبر حالت رفعی میں ہوتی ہے۔ تو پہلے اس جملے کی ہم نے ترکیب کرنی ہوگی۔ دیکھیں یعمل فعل، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف اور ثلاثی مجرد، اور اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس میں جو ہے نا وہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ الخیرہ مفعول، پھر فعل اپنے یعملو فعل۔ دیکھیں اس کو پر غور کریے گا، یہ بہت کام کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں یعملو فعل اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الخیرہ مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب پورا جملہ بننے کے بعد آپ نے اس کو مفرد کی تعویل میں لیا، اور مفرد کی تعویل میں لے کر آپ نے بنا دیا خالد مبتدا کی خبر۔ تو اب یہ جس جگہ پر جملہ آیا ہے وہ جملے کی جو جگہ ہے وہ خبر کی جگہ ہے، اور خبر کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ رفع ہوتے ہیں، تو لہذا یہاں پر رفع لیا جا سکتا تھا، تو ہم نے اس کو کیا نام دے دیا کہ اس وقت اس کے جو اعراب ہیں اس پورے کے پورے جملے کے یہ محل رفع میں واقع۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آگے بات۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، اب میں آپ کو جو ہے وہ نصب کی مثال دیتا ہوں۔ کانا خالد یعمل الخیرہ، دیکھیں کانا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، کانا افعال ناقصہ میں سے ہے، کانا کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرتے ہیں۔ کانا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور اپنی خبر کو نصب دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کانا ہے، کانا کے بعد آپ نے اس کا اسم تلاش کیا، تو خالد جو ہے وہ آپ نے اس کا اسم بنا دیا، اس نے اپنے اسم کو حالت رفعی میں کر دیا۔ اب یہ یعمل الخیرہ وہی ترکیب ہے، یعمل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، الخیرہ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ حالت نصبی میں۔ تو اس کا مطلب اس وقت یہ والا جملہ جو ہے یہ محل نصب میں واقع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اچھا آگے چلتے ہیں، مررتو برجل یعمل الخیرہ، دیکھیں مررتو تو فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، تو ضمیر اس کا فاعل ہے، با حرف جر ہے، حرف جر کے بعد آپ نے کیا تلاش کرنا ہوتا ہے؟ مجرور۔ آپ تلاش کرنے کے لیے گئے تو آگے آپ کو ملا رجلن، ٹھیک ہے۔ اب رجلن نکرہ ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر نکرہ کے آگے اگر آپ کو جملہ مل جائے تو جملہ بھی نکرہ کی تعبیر میں ہی ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، دو نکرہ مل گئے، ایک تو رجلن اور ایک یعمل فعل، الخیرہ مفعول، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر رجلن موصوف کی صفت۔ جب بھی نکرہ ہو اس کے آگے جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف بنا دیں گے، جملے کو جو ہے وہ مفرد کی تعبیر میں لے کر جو ہے وہ صفت بنا دیں گے۔ تو اب آپ نے جو ہے وہ اس کو بنا دیا صفت، کس کو؟ یعمل الخیرہ، پورے جملے کو آپ نے صفت بنا دیا، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پھر بن گیا با حرف جر کا مجرور۔ تو اب یہ جو موصوف کے اعراب ہوتے ہیں وہی صفت کے اعراب ہوتے ہیں، تو موصوف حالت جری میں تھا تو صفت بھی حالت جری میں، اور وہ جو صفت ہے وہ پورا کا پورا جملہ ہے، تو لہٰذا یہ جملہ جو ہے وہ محل جر میں واقع ہوا۔ تو اس طرح سے یہ تینوں مثالیں ویسے میں نے یہاں پہ لکھ دیا خالد۔ اب اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں آپ نا کہ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے مفرد کی تعبیر میں لینا اس طرح سے بھی ممکن ہے کہ یوں کر دیں کہ خالد عامل الخیرہ، یوں کر دیں آپ کانا خالد عامل الخیرہ، یوں کر دیں آپ، ٹھیک ہے، کانا خالد عامل الخیرہ، عامل الخیرہ کر دیں، اور یہاں پہ عامل الخیری کر دیں، ٹھیک ہے نا، خیرہ خیری بھی کر سکتے ہیں آپ، اور یہاں پہ مررت برجل عامل للخیر یوں بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اس طرح سے بھی آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ والا جو سمجھنے کا انداز ہے یہ والا جو ہے وہ کافی بہتر ہے، جس سے ہماری سمجھ میں کافی حد تک جو ہے وہ بات آ سکتی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی اعتراض ہو اس طرح کی سمجھنے کے اوپر اور اس کے اوپر تو پھر یہ کہ کوشچنز کر لیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اچھا اب یہ کہ ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلی اعراب نہ ہو، اچھا محلی اعراب نہ ہو ایسے کون سے جملے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ ایسے جملے ہوتے ہیں جنہیں مفرد کی تعبیر میں لینا درست نہ ہو۔ اچھا مفرد کی تعبیر میں لینا جملہ کیسے جملے ہوتے ہیں، کون سے جملے ہوتے ہیں جنہیں مفرد کی تعبیر میں نہیں لیا جا سکتا؟ تو یاد رکھیں جیسے کہ مثال کے طور پہ جاء الذی کتب، اب دیکھیں جاء فعل ہے،
ٹھیک ہے نا, اس کو سمجھیے گا. اب جا اب فیل ہے, فیل کے بعد آپ نے کیا تلاش کرنا ہے, فاعل تلاش کرنا ہے. اب فاعل تلاش کرنے کے لیے گئے تو آپ کو آگے ملا الذی اسم موصولہ. اسم موصولہ جو ہوتا ہے اس کو تو اپنا صلہ چاہیے ہوتا ہے, اور اسم موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے, جملہ فعلیہ خبریہ. تو اب کتبہ فعل اور اس میں ہوا ضمیر, اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر الذی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, یہ کتبہ پورا کا پورا جملہ ہے. کتبہ فعل اور اس کا ہوا ضمیر فاعل, پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصولہ کا صلہ, اور پھر الذی اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر. اب یہ مفرد کی تعبیر میں یہ جو ہے نا, یہ یہاں پر یہ کتبہ مفرد کی تعبیر میں ہو سکتا ہے, ہاں ہو سکتا ہے مفرد کی تعبیر میں. اور جاء فعل الذی کتبہ, پھر یہ پورا کا پورا فاعل, پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لیکن اگر اس کو یوں کریں مفرد کی تعبیر میں نہ ہونے کی, مطلب میں آپ کو بتاؤں, سوری یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بتا رہے کیونکہ اسے جاء الذی کاتبن کی تعبیر میں لینا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کیوں اس وجہ سے, کیونکہ یہ جو کاتبن ہے, اگر اس طرح سے اگر ہم لوگ اس کی تعبیر میں اگر لیں گے, کیونکہ اسم میں موصولہ اپنے ماں باپ کیا چاہتا ہے, جملہ خبریہ کا تقاضا کرتا ہے, جبکہ کاتبن جو ہے وہ جملہ خبریہ نہیں ہے بلکہ مفرد ہے. تو المختصر یہ کہ اس اعتبار سے اعتبار اعراب جمل کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلی اعراب ہوں, اور ایسے جملے جن کے لیے کوئی محلی اعراب نہ ہوں. تو جسے مفرد کی تعبیر میں لینا درست ہو, جسے مفرد کی تعبیر میں لینا درست نہ ہو. تو ابھی تک جتنا آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ جائے, تھوڑی سی بات جو ہے نا اس بگنرز کے لیے یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن یہ کہ ایسا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اور یہاں تک کی جو بات ہے مجھے امید ہے کہ کسی حد تک تو آپ کی سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.